اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، آج کا موضوع جیسے کہ آپ کے پیش نظر ہے اصلی اور نقلی ولایت۔ سب سے پہلے تو معذرت چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو ہمیں 13 جولائی کو اپلوڈ کرنا تھی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر اسے ایک دن لیٹ کیا گیا ہے اور آج 14 جولائی بوقت فجر۔ خیر، آج کی ویڈیو میں ہم ولایت فقی، انقلاب خمینی، مولوی جواد صاحب کے لگائے گئے جھوٹے الزامات کا جواب، ان سارے معاملات کو ٹیکل کریں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی حق آج آپ پر کھل کے آشکار ہو جائے گا کہ سارے معاملات کیا ہیں۔ اسی لیے میں نے برادران اہل سنت کی اور اہل سنت میں چھپے کچھ ناصبی دشمنان آل محمد ان کی کتابیں بھی سامنے رکھی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی تفصیلاً گفتگو ہوگی، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اور ہاں سے بھی اور مخالفین کے ہاں سے بھی میں مکمل اس کی تفصیل دوں گا کہ مذہب شیعہ کے نقصان کا اصل ذمہ دار ہے کون اور کس کی وجہ سے شیعت کو مشکلات دیکھنا پڑی ہماری سرزمین پاکستان میں۔ تو سب سے پہلے تو مولوی جواد صاحب کے بیانات کی طرف چلتے ہیں اور پہلا بیان دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کے سامنے اپنا بیان رکھیں گے اور دلائل رکھیں گے۔ کہ الوہیت کے اکثر ایسے تھے جو ائمہ کو دل سے نہیں مانتے تھے، نہ امام مانتے تھے نعوذ باللہ، اور نہ ہی اللہ بھی نہیں مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ یہ اللہ ہیں۔ کیوں کہتے تھے؟ چونکہ ان کو اللہ ثابت کر کے خود رسول بننا ہے، انہوں نے ان کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دے کر خود ان کا سفیر بننا ہے، نمائندہ بننا ہے، پیغمبر بننا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مولوی جواد صاحب، پہلی بات تو آپ کے سامنے میں یہ کلیئر کر دوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس بارے میں ارشاد فرمایا، ہاتھو برہانہم ان کنتم صادقین، دلیل لے کر آؤ اگر تم واقعاً سچوں میں سے ہو۔ مولوی جواد صاحب، آپ نے جو الزام ہمارے اوپر لگایا کہ یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو ائمہ کو دل سے نہیں مانتے تھے، بس ان کی الوہیت کلیم کر کے نعوذ باللہ اپنے لیے رسالت کے دعوے کرتے تھے، آپ نے اس کی کوئی دلیل دی ہے؟ چلیں، تاریخ میں کچھ لوگ آئے ہیں جو الوہیت ائمہ کے قائل ہوئے، کیا آپ نے کوئی حوالہ پڑھا اس کے لحاظ سے کہ کون لوگ تھے جو ائمہ کی الوہیت کو بہانہ بنا کر اپنے آپ کو آگے لا رہے تھے؟ سر، معذرت کے ساتھ یہ کام تو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ نائب امام بننے کا شوق کس کو ہے؟ سفیر امام بننے کا کس کو شوق ہے؟ سر، معذرت کے ساتھ یہ آپ اپنے اکابرین کے سارے اعمال ہمارے اوپر کیوں فٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہوگی نا، چور مچائے شور، کام سارے آپ کے اکابرین کر رہے ہیں، اٹھا کے آپ ہمارے گلے فٹ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ خدا کا خوف کریں جی، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اتنا بڑا جھوٹ اور کوئی کتاب کا حوالہ نہیں۔ سر، معذرت کے ساتھ یہ آپ لوگوں کے کیے ہوئے کام ہیں، نیابت کے دعوے، سفارت کے دعوے، بلکہ آج کل امامت کے دعوے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اپنی کارستانیاں ہمارے گلے فٹ نہ ہی کریں تو بہتر رہے گا۔ ویسے بھی خداوند تبارک و تعالیٰ جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ قرآن کریم میں تو واضح تبرہ ہے جھوٹوں پہ۔ تو خیر، چلتے ہیں جی مولوی صاحب کے اگلے بیان کی طرف، اور یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت اس میں کیا بیان دینا چاہ رہے ہیں۔ آج بھی تشیع اگر بدنام ہے تو ان کی وجہ سے بدنام ہے۔ یہ غالی یعنی ملحد، غالی یعنی مشرک، غالی یعنی غیر مسلم، شیعہ تو دور کی بات ہے، مسلم نہیں ہے۔ لیں عزیزان، غالی بھی ہم ہیں، مشرک بھی ہم ہیں، نصیری بھی ہم ہیں، ایجنٹ بھی ہم ہیں، اور یہ حضرت ماشاءاللہ پکے سچے شیعہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ مولوی جواد صاحب، آپ کے پاس اگر دلائل نہیں ہیں تو آپ واضح طور پہ سب کو پیغام دے دیں کہ آپ کے پاس کتابوں کے دلائل موجود نہیں ہیں۔ سیدھی بات ہے، آپ کیوں بلا وجہ الزام تراشی کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں۔ مجھے لٹرلی اب آپ کی تقاریر پہ غصہ نہیں آتا، ٹو بی آنسٹ ترس آتا ہے، کیونکہ دلائل کا جواب آپ کے پاس نہ تھا نہ ہے، صرف ایک الزام ہے کہ وہ ایجنٹ ہیں، یہ ہیں وہ۔ اور میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ سر چلیں، بفرض محال ہم ایجنٹ ہیں، ہم غالی مشرک سب کچھ ہیں، ہم کتابیں کن کی پیش کرتے ہیں؟ چلیں، میں جمع کیوں لگا رہا ہوں یہاں پہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کیونکہ زیادہ تر جوابات آپ کو میری طرف سے دیے گئے ہیں، اور کئی دفعہ تو آپ نے بغیر نام لیے جواب دینے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ کس حد تک پہنچی سب جانتے ہیں، ان کے بھی آگے سے جوابات آ گئے۔
میں نے آج تک آپ کو جتنے بھی جوابات دیے ہیں ان ساری تقاریر میں نے آپ کے اکابر مجتہدین کی کتابیں آپ کو پیش کی ہیں. سر وہ فتویٰ پھر میرے اوپر نہیں رہے گا، وہ آپ کے مجتہدین حضرات کے، آپ کے اصولی مجتہدین حضرات کے اوپر جا کے فٹ ہوگا، کیونکہ کتابیں تو میں ان کی دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. چلیں خیر، اب ہم بحث کو طول دیے بغیر اس طرف آتے ہیں کہ کس کی وجہ سے مذہب شیعہ کا نقصان ہوا، اور کیا آپ کے علماء، آپ کی انفرادی رائے کا یہاں کوئی دخل نہیں ہے جب تک آپ کے پاس کوئی کتابی دلیل نہ ہو، کہ آپ کے علماء پاکستان میں، چونکہ اب یہ مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہے، تو پاکستانی علماء میں سے ایک کوئی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں ہمیں شیعہ مسلک تسلیم کیا اور یہ مانا ہے کہ مذہب شیعہ میں 2 مسالک ہیں، اصولی اور اخباری؟ کیا ہیں پاکستان میں علماء؟ بالکل ہیں. اور آپ کے معاصر ہیں. یہ میرے ہاتھ میں جناب کتاب موجود ہے، ترکی میں احادیث کی جدید موضوعی تدوین، ضرورت و اہمیت، علامہ ثاقب اکبر صاحب کی. یہ کتاب آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں عزیزان. ثاقب اکبر صاحب نے اپنی اس کتاب میں صفحہ نمبر 36 پر واضح یہاں پر عبارت لکھی ہے: شروع سے ہی اہل حدیث اور اہل رائے علماء منقسم ہو گئے، یعنی کہ تقسیم ہو گئے. اہل حدیث اور اہل رائے علماء، یہ اس بات پر غور رہے. شیعہ بھی اصولین اور اخبارین میں تقسیم ہوئے. شیعہ بھی اصولین اور اخبارین میں تقسیم ہوئے. بہرحال ہم اپنی وراثت سے استفادہ کرتے ہیں. سر آپ تو کہہ رہے تھے کہ غالی مشرق نصیری ایجنٹ، جبکہ آپ کے عالم نے تسلیم کیا کہ اخباری بھی شیعہ ہوتے ہیں. یہ تو آپ خود لکھ رہے ہیں، آپ اور آپ کے اکابر علماء اپنی کتابوں میں. خیر عزیزان، ایک بے حد تلخ حقیقت سے میں پردہ اٹھانا چاہ رہا ہوں، اور کتاب بھی میں مخالفین کی آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ایک ایک چیز سے پردہ اٹھ جائے اور واضح ہو جائے کہ کس کی وجہ سے مذہب شیعہ، بالخصوص حضرت قائم آل محمد صلوات اللہ علیہ، ان کی عصمت مقدس تک پر حملہ ہوا اور مذہب شیعہ کو کھوکھلا کہا گیا معاذ اللہ. یہ جناب میرے ہاتھ میں ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان سے چھپی دیوبند مسلک کے 10 بڑے اکابرین کی کتابیں اور رسالہ جات اور ان کے اقوال یہاں پر جمع کی ہیں ایک کتاب میں. کتاب کا نام ہے صراط مستقیم. میں آپ مخالفین کے گھر سے ہی بتا رہا ہوں کہ وہ کس کا نام لے کے مذہب شیعہ کے لحاظ سے باتیں کرتے ہیں، اور قائم زمانہ صلوات اللہ علیہ کی عصمت تک پر انہوں نے زبان درازی کرنے کی کوشش کی. اس کتاب میں صفحہ نمبر 273 میں ساری وہ بات موجود ہے. کہتے ہیں روافظ گمراہی کے امام اور سرغن خمینی کو معصوم کہتے ہیں. یہ آپ نام نوٹ کر لیں مولوی جواد صاحب کہ کس کی وجہ سے سارا معاملہ آگے جا کے فٹن ہو رہا ہے. خمینی کو معصوم کہتے ہیں. استغفر اللہ، ہم تو نہیں کہتے، خیر حالانکہ پکے رافضی ہم ہیں. اور خود یہ اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ خمینی ان کے مہدی کا نائب ہے. ولیعوذ باللہ تعالی، ہم تو کبھی نہیں کہتے. اب نیچے مزید لکھتے ہیں چونکہ خمینی مہدی کا نائب ہے اور نائب کا حکم وہی ہوتا ہے جو اصل کا، یعنی کہ منیب کا. چنانچہ جب مہدی معصوم ہے تو خمینی بھی معصوم ٹھہرا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ عزیزان اب آپ دیکھ لیں، یہ مخالفین کی کتاب میں نے جان بوجھ کر دکھائی تھا کہ ایٹ لیسٹ یہ تو پتہ چلے کہ مخالف کس کی وجہ سے مذہب شیعہ اور بالخصوص حضرت بقیت اللہ صلوات اللہ علیہ کی عصمت پر زبان درازی کرتے ہیں. آگے لکھتے ہیں کیونکہ وہ اس کا نائب ہے اور یہ اپنے ہر فقیہ کی ولایت اور معصومیت کے بھی قائل ہیں. ولیعوذ باللہ تعالی. کس قدر کھلا تضاد ہے، گویا انہوں نے اپنے مذہب کی بنیادیں خود ہی کھوکھلی کر دی ہیں. یہ مولوی جواد صاحب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے اکابر مجتہدین حضرات جن کے بارے میں آپ بڑا کہتے ہیں جی انقلاب لائے، یہ کیا وہ کیا. وہ میں نے دیکھ لیا ایران جب میں زہرات پہ گیا تھا کیا انقلاب لے کے آئے تھے. خیر عزیزان، اب آپ خود عبارت دیکھ لیں مخالفین کی کتاب کی. انہوں نے خمینی کو سامنے رکھ کے مرحوم خمینی کے لحاظ سے یہ بات سری کی ہے، اور قائم زمانہ صلوات اللہ علیہ کی عصمت پر زبان درازی کرتے ہوئے کہتے ہیں انہوں نے خود اپنے دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا. کیونکہ ظاہر ہے کل کو لوگ کہیں گے جناب خمینی غیر معصوم ہو کے امام مہدی کا نائب ہو سکتا ہے، ابو بکر غیر معصوم ہو کے رسول خدا کا نائب نہیں ہو سکتا. جی عزیزان، تو بالآخر آپ نے دیکھ لیا مخالفین کی کتابوں میں کیا ہے، وہ کس پر انگلی اٹھا کے صاحب الزمان تک پہنچ جاتے ہیں. علیہ باللہ تعالیٰ. اور ایسا کیوں ہوا، بالآخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی ہم اصولی مکتب کی ہی کتاب سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے ہر چیز. یہ میرے ہاتھ میں جی نور الہدیٰ ٹرسٹ اسلام آباد سے کتاب موجود چھپی ہے، نور معرفت. یہ اصولی مذہب، یہ آپ کے مذہب کا رسالہ ہے سر، اصولی مذہب کا.
نور معرفت میں صفحہ نمبر 19 پر یہاں پر آپ کے اصولی حضرات خود اپنے مدارس کا حال لکھتے ہیں کہ قرآن و اہل بیت سے متمسک ہونے کا دم بھرنے والے، قرآن و اہل بیت سے متمسک ہونے کا دم بھرنے والے مکتب کے پیروکاروں کے دینی اداروں میں قرآن و اہل بیت دونوں کے گراں بہا معارف اور علم و حکمت کے خزانے سے کوئی قابل ذکر استفادہ نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ مسئلہ کلیئر ہو رہا ہے، قرآن و اہل بیت سے متعلق خاص طور پر کوئی مضمون نصاب میں شامل ہی نہیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ مولوی جواد صاحب یہ تو آپ خود لکھ رہے ہیں اپنی کتابوں میں کہ معاذ اللہ قرآن و اہل بیت ہمارے نصاب میں شامل ہی نہیں ہے، پھر دعوے کرنا کہ ہم شیعہ فلاں غالی ہیں۔ سر اس سے بڑا غلو کیا ہے کہ قرآن و اہل بیت شامل ہی نہ ہو اور غیر معصوم کے اقوال کو قرآن و اہل بیت کی حدیث کا درجہ دے دیا جائے۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اللہ کی پناہ ایسے کفر سے۔ خیر اب اگلے بیان کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آیا انہوں نے اگلی تہمت ہمارے اوپر کیا لگائی ہے۔ آج پاکستان کے اندر وہی بنو امیہ والا طبقہ ایک اہل بیت کی توہین کر رہا ہے، ایک اہل بیت کے وارثوں کی ایک گروہ توہین کر رہا ہے، ان کے جانشینوں کی، ان کے نائبین کی، علماء کی، فقہاء کی، مرجعیت کی، راہبریت کی۔ اب کہاں ہیں اس وقت وہ دم بھرنے والے جنہوں نے پاکستانی قوم کا کان بھر دیے تھے شور مچا مچا کے؟ مرد آباد ضد ولایت فقیہ کدھر ہیں آج وہ؟ جنہوں نے 30 سال تک نمائندگی ولی فقیہ کا نعرہ لگایا کہ نمائندہ ولی فقیہ، نمائندہ ولی فقیہ، اب جب توہین ہو رہی ہے ولایت فقیہ، کدھر ہے وہ سارے نمائندے، وہ سارے مشاور، وہ سارے ایڈوائزر؟ کدھر ہیں وہ سارے جو روزانہ جا کر جنرل سلیمانی سے میٹنگیں کرتے تھے، روزانہ جا کر سید حسن نصر اللہ سے جا کر مشاورت کرتے تھے؟ کہاں ہیں ابھی وہ؟ اب آپ دیکھیں کون سا طبقہ، اوباش، چرسی، بنگی، نشئی کس طرح زبان درازی کر رہے ہیں۔ کر کون رہا ہے؟ چرسی، بنگی، نشئی، اوباش، شرابی۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ سر خدا کا نام ہے، آپ کے نزدیک کے ائمہ کی وراثت اتنی سستی ہے معاذ اللہ کہ کسی کو بھی وارث بنا دیں گے؟ خیر اب مجھے سوال نہیں کرنے، یہ ایموشنل ٹچ مجھے نہیں آتا، میں بات کرتا ہوں دلائل کے ساتھ۔ پہلے چلتے ہیں جی، یہ دیکھ لیتے ہیں کہ شرائط امامت کے کیا معاملات ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کی ولایت فقیہ کا جو سارا نظام ہے وہ کیسے انڈلڈ ہوا ہے، پھر دیکھتے ہیں آپ کے ولی فقیہ کا کیا اس بارے میں قول ہے اور کیا سارے معاملات ہیں۔ سب سے پہلے تو میرے ہاتھ میں موجود ہے جی یہ مدرسہ الولایہ اسلام آباد سے چھپی آپ کے حجت الاسلام سید علی محمد نقوی صاحب کی کتاب اسرار امامت و ولایت، کتاب اسکرین پر دیکھ رہے ہیں عزیزان صاحب۔ اس کتاب میں عزیزان پیج نمبر 69 پہ وہ لکھتے ہیں واضح طور پہ پوائنٹ نمبر 5 میں، شیعہ کے نزدیک یہ شرائط امام میں ہونا ضروری ہے کہ ان کے علاوہ نص الہی ضروری ہے۔ امام کیسے بنتا ہے؟ نص الہی سے، آیت سے، اللہ کے حکم سے، یعنی امام منصوص من اللہ ہو، نہ کہ بندوں کو منتخب شدہ۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں ذرا، انہوں نے امامت کی شرط میں لکھا ہے اللہ بناتا ہے، بندے نہیں بناتے۔ مولوی جواد صاحب یہ آپ کے اس پوائنٹ کے لحاظ سے آپ کے بنائے گئے اصول کے، ویسے تو ہمارا بھی یہی ہے انی جاعل کو ناصل امامہ کے تحت، لیکن آپ کے اصول کے تحت اب میں ایک حوالہ پیش کرنا چاہوں گا جی۔ یہ میرے ہاتھ میں آپ کے حجت الاسلام، آپ کے مسلک اصولی مسلک کے عالم ہیں سید صادق رضا تقوی صاحب کی کتاب ہے سیرت صالحانہ، سیرت صالحانہ، خامنائی صاحب کی سیرت انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ اس میں صفحہ نمبر 84 پر خامنائی صاحب کا بیان لکھتے ہیں کہ جس دن خامنائی صاحب الیکٹ ہوئے تھے ایران کے سپریم لیڈر، کہتے ہیں جس دن مجلس خبرگان حضرت خمینی کے جانشین کے موضوع پر بحث کر رہی تھی تو یہ بات میرے فہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ وہاں میرے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ مجلس خبرگان کی پہلی نشست میں صبح سے ظہر تک گفتگو سے میں نے محسوس کیا کہ شاید میرا نام پیش کیا جائے۔ یہ لیں جی، آپ جنہیں جانشین بنا رہے ہوں تو یہی نہیں پتا تھا کہ ماشاءاللہ ہم جانشین منتخب کیے جائیں گے کہ نہیں، تو ایسے جانشین کو اب کیا کہیں گے؟ یہ آپ کے رہبر صاحب فرما رہے ہیں جناب، میں نہیں کہہ رہا۔ کل کو اب میرے اوپر لا کے آپ نے سارا فٹ کر دینا اور فتوے لگانا شروع کر دینے، خدا را یہ آپ کے رہبر صاحب کے جملے، میں نہیں کہہ رہا۔ مولوی جواد صاحب دوبارہ چلتے ہیں ہم اس کتاب کی طرف، اسرار امامت و ولایت کی طرف، چونکہ آپ کے رہبر صاحب نے فرما دی کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے الیکٹ ہونا ہے یا نہیں، تو لہٰذا وہ شرعی امام نہ ہوئے، کیونکہ شرعی امام ہوتا ہے منصوص من اللہ، جیسا کہ اس کتاب میں آپ کے
मौलवी साहब ने लिखा कुरान और हदीस के दलाइल तो आप मानते नहीं हैं, लिहाजा अपने मसलक के उलमा की तो बातें माने। खैर, अब इस किताब में सफ़ा नंबर 103 पर गैर शरई इमाम के बारे में क्या कहते हैं जी। इससे मुराद वो गुमराह हैं जिन्होंने खिलाफत इलाहिया के मुकाबिल अपने आप को पेश किया। ठीक है जी, खिलाफत इलाहिया के मुकाबले में अपने आप को पेश किया। अब अजीजान, कल को ये कह देंगे जी खिलाफत इलाहिया मौला अली से चलिए खुमैनी साहब तक आई, फिर खामनाई तक आई, अब वो वली फ़कीह हैं जो इनका फ़लसफ़ा बनाए। सर, खिलाफत और इमामत है ही 12 के लिए, इस पर मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत नहीं, शिया सुन्नी किताबें पेश करूँगा बाकायदा। ये गुज़िश्ता दिनों में जिनकी वफ़ात हुई है, बड़ी मशहूर शख्सियत अल्लामा तालिब जोहरी साहब, और आपने बाकायदा उनकी फ़जीलत के लिए पूरा लेक्चर झाड़ा था माशाल्लाह अपने मदरसे में बैठ के। तो ये मिस्टर तालिब जोहरी साहब जो आपके लिए बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है खुलफाए इस्ना अशर। ठीक है जनाब, जिसको बड़ा अपने इल्मी शख्सियत कहा था, तो पता नहीं क्या क्या कह के सराहा था, उन्हीं की किताब है खुलफाए इस्ना अशर के इमाम फ़कत 12 हैं। और अब बिरादरान अहले सुन्नत में मुफ्ती मोहम्मद फयाज चिश्ती साहब, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है जी 12 इमाम। तो शिया सुन्नी दोनों पॉइंट से साबित हो गया सर खुदारा ये तो अहले सुन्नत ने मान लिया कि इमाम फ़कत 12 हैं। और ये मैं दौरे हाजिर के कुछ जिनकी रिसेंटली डेथ हुई, कुछ जो जिंदा है, उनके हवालाजात पेश कर रहा हूँ। कदीम दौर में तो मैं जान नहीं रहा मुहद्दिसीन या आइमा तारीख़ और तफसीर अहले सुन्नत के, तो जिंदा उलमा की मैं बात कर रहा हूँ दौरे हाजिर के। खैर, अब खिलाफत इलाहिया चूँकि 12 तक ही मुनहसर है, आप इससे आगे नहीं जा सकते। आप इसी किताब इसरार इमामत में सफ़ा 104 पर चलते हैं और आपके हुज्जतुल इस्लाम अली मोहम्मद नकवी साहब अपनी इस किताब में लिखते हैं, ये इलाही शरीयत को तब्दील करके अपनी आरा पेश करता है और शख्सी इज्तिहादात करता है। ठीक है जी, इलाही शरीयत यानी कुरान और हदीस पेश करके पिछड़ देते हैं और शख्सी इज्तिहादात करता है, अपने पास से इज्तिहाद करते हैं, जैसा कि फिरऔन या उस जैसे जालिम यही करते रहे। अल्लाहु अकबर। आप जो नज़रिया इमामत माजरत के साथ हमें मनवा रहे हैं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्हें मासूम का माज़अल्लाह नाइब या वारिस कह रहे हैं, हज़रत आपके अपने घर के उलमा क्या लिख रहे हैं, ये फिरौन का सारा काम है जी मौलवी साहब। अब आप कहेंगे विलायत फ़की गदीर से चलती आ रही है माज़अल्लाह, आयत आई खुमैनी साहब के लिहाज से, क्योंकि दलाइल बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं जल्द अज जल्द दे रहा हूँ। अगर तफसीलन बात करूँ तो इन सारे दलाइल की तशरीह करते हुए कम अज़ कम 8-9 घंटे कुछ भी नहीं है, और इख्तिसार के साथ दलाइल दे रहा हूँ, बिल्कुल मुख्तसरन, क्योंकि दलाइल बहुत ज़्यादा हैं और आप ही के मुज्तहिदीन की किताबों के। तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि आपका निज़ाम विलायत व इमामत व इनकलाब हो गया ठप, अब उसकी कोई अफादियत नहीं रही। आप ही के उलमा ने लिखा है कि ये फिरौन का वतीरा था। तो अब ये देख लेते हैं कि विलायत फ़की मासूम की तरफ से आई है या आपके उलमा ने बाकायदा इसे सेल्फ फैब्रिकेट किया है। शख्सी इज्तिहाद, जुमला याद रहे, आप ही ने लिखा। ये मेरे हाथ में जनाब किताब मौजूद है आपके हज़रत आयतुल्लाह मिसबा यज़दी साहब की, आपके आयतुल्लाह हमारे तो मासूम है, हुकूमत इस्लाम व विलायत फ़की। ठीक है जी, इस किताब में सफ़ा नंबर 10 पे बिल्कुल स्टार्ट में ही आपके मुज्तहिद आज़म मिसबा यज़दी साहब क्या लिख रहे हैं, कहते हैं इमाम खुमैनी की रहबरी में इनकलाब इस्लामी की कामयाबी के बाद कुछ ऐसी इस्तिलाहात और मौज़ूआत अवाम के दरमियान राइज हुए जो इससे पहले राइज नहीं थे, इससे पहले नहीं थे, खुमैनी साहब ने डाले। मसलन विलायत फ़की खबरगान वगैरह, मसलन विलायत फ़की खबरगान वगैरह। जी मौलवी साहब, आपके मुज्तहिद आज़म क्या लिख रहे हैं, ये इस्तिलाहात खुमैनी साहब की इजाद हैं, और आप ही के मसलक के उसूली मसलक के आलिम हुज्जतुल इस्लाम आपके अली मोहम्मद नकवी साहब ने क्या लिखा था, जो शख्सी इज्तिहाद करे वो कौन है, जो सेल्फ फैब्रिकेशन करे वो कौन है, फिरऔन। तो ऐसी फिरौनी शरीयत बकौल आपके उलमा के, आप ही को मुबारक हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मानते। अब आखिरी बयान और उसका जवाब। जितने हज़ारों शिया शहीद हुए हैं उस सब में कातिलों में यही शामिल हैं, यही गाली। इन्होंने दर हकीकत तशय्यो के कत्ल का जवाज़ इन्होंने फ़राहम किया है, वो इश्ताल अंगेज़ी इन्होंने की और अभी भी कर रहे हैं, इस वक्त भी मशगूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन।
عزیزان اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب ذاتیات پر اتنے اتر چکے ہیں. پچھلی ویڈیو میں صرف یہ چرسی اور بھنگی کہہ رہے تھے, اب یہ ذاتیات پر اتنے اتر چکے ہیں کہ انہوں نے ہمیں قتل کا ذمہ دار ٹھہرا دیا کہ شیعہ ان کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں. استغفر اللہ. سر وہ آج شیعہ سنی کتابوں سے میں بتاتا ہوں کہ علماء قوم کا کس طرف رجحان گیا اور کن کی وجہ سے ایک قاتل تنظیم مذہب شیعہ کے مخالفت میں پاکستان میں آ گئی تھی اور اس کا باقاعدہ انعقاد رکھا گیا. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی, آپ کے مرزا علی انجینئر صاحب کے فیورٹ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کتاب شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت اور اہمیت. پہلے ذرا اہل سنت کے بیان سے سنیں کہ کس کی وجہ سے مذہب شیعہ پر وہ حالات آئے تھے, اور پھر ان سارے معاملات کے بعد آج علماء قوم کا کیا حال ہے. صفحہ نمبر 76 پر لکھتے ہیں پوری تفصیل. یہ سال 1979 کے لحاظ سے لکھتے ہیں کہ اس سال میں جب ایران میں انقلاب آیا تو اس کے نتیجے میں پاکستان کے اہل تشیع کے حوصلے بہت بلند ہو گئے اور انہوں نے بڑے جارحانہ انداز میں کوششیں شروع کر دیں کہ پاکستان میں بھی ایرانی طرز کا انقلاب لایا جائے. یہ ذرا غور سے سنیں. اہل سنت میں اس کا سخت رد عمل پیدا ہوا اور اس رد عمل کا ایک مظہر سپاہ صحابہ کا قیام تھا, وہ قاتل جماعت جس نے مذہب شیعہ کے کئی بے گناہ شیعہ بچے تک قتل کیے. یہ جماعت سپاہ صحابہ کیوں وجود میں آئی؟ آپ کے مجتہدین کے ایرانی انقلاب کی وجہ سے. یہ آپ لوگوں کا کیا دھرا ہے جو آپ ہمارے اوپر پھینک رہے ہیں, جسے خود اہل سنت نے تسلیم کیا ہے. اب آپ بھاگ نہیں سکتے مولوی صاحب. اور اب عزیزان اس سارے معاملے کے بعد میں آپ کو علماء قوم کا ایک عمل دکھاتا ہوں. شیعہ قتال بعد از انقلاب کی وجہ سے علماء قوم خود انقلاب سے اعلان برات کر گئے تھے اور کوئی حامی انقلاب خمینی نہ رہا. اور مولوی صاحب اب آپ کہیں گے اس بات کی دلیل چاہیے, تو دلیل میں آپ کو وہ دے رہا ہوں. پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا, آپ میری دلیل کا جواب نہیں دے سکتے. وجہ یہ دیکھیں جی, یہ جامع عروۃ الوثقی کا متاب پبلیکیشن سے چھپی میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے, حاملان دین و حامیان دین, جواد نقوی صاحب کی. ٹھیک ہے, یہ آپ ہی کی کتاب ہے. صفحہ نمبر 179. یہاں پر آپ نے تفصیل لکھی ہے اس بات کی اور آپ نے واضح طور پر یہاں لکھا. اسی طرح جب کم میں جاتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے امامے باندھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب یہ اپنے ہم وطن اور ہم زبانوں سے بات چیت کرتے ہیں تو وہاں بھی انقلاب کا کوئی حامی نظر نہیں آتا. ہمارے زائرین بعض اوقات بہت گھبرا کر واپس آتے ہیں کہ وہاں تو کوئی انقلاب کا حامی ہی نہیں, کوئی حامی ہی نہیں ہے انقلاب کا وہاں پر. یہ آپ نے مولوی جواد صاحب خود اپنی کتاب میں اس حقیقت کو تسلیم کیا. میں نہیں چاہ رہا تھا عزیزان, میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ تلخ حقیقتیں کھولی جائیں کہ کس کی وجہ سے مذہب شیعہ کا قتل عام ہوا, کس کی وجہ سے صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ اور مذہب شیعہ کی استغفر اللہ ساری افادیت کو کھوکھلا کہا گیا, اور کس نے خود تسلیم کیا اپنی کتاب میں کہ اب ایران کے اندر جو انقلاب آیا تھا اس سے خود علماء, امامہ پوش علماء بیزار ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اگلی دفعہ کوشش کیجیے گا مولوی جواد صاحب کی ٹھوس دلائل اور مستند ادلہ کے ساتھ ہمارے سامنے آئیں. اور یہ جو بار بار آپ اپنی ویڈیوز میں کہہ رہے تھے کہاں ہیں ولایت فقیہ کے علم بردار, تو میں بھی جاتے رہتے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. 2 سال ہو گئے ہیں ولایت فقیہ, انقلاب, بیشتر موضوعات, شہادت ثالثہ, عیدین, جمعہ پر میں مناظرے کے چیلنج دیتا رہا ہوں. آپ کہاں تھے؟ آپ کہاں تھے؟ تو سر دوسرے بیچاروں کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ ایک بار آئینہ ضرور دیکھیں. اجل 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 اجل